ذکر آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49 میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا پیغمبر بنی اسرائیل کے لیے. جب ہم بائبل پڑھتے ہیں بائبل میں بھی یہ پیغام لکھا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. کئی جگہ لکھا ہے. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں بھی لکھا ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے اپوسل سے, اپنے ساتھیوں سے, کہتے ہیں گو ناٹ انٹو دی وے آف دی جینٹائلز. جینٹائلز کے پاس مت جائیے. جینٹائلز وہ لوگ ہیں جو غیر یہودی ہیں. اگر کوئی انسان غیر یہودی ہے اسے کہتے ہیں جینٹائل. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے آپ مت جائیے غیر یہودی کے پاس. Enter ye not into the city of the Samaritans. آپ سیمرٹینز کے شہر میں مت جائیے. But rather go to the lost sheep of the house of Israel. لیکن آپ جائیے ان بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس, بھٹکے ہوئے یہودی کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24 میں میں نہیں بھیجا گیا ہوں لیکن صرف بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے لیے. میں صرف یہودیوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم, اپنی امت کے لیے بھیجے گئے تھے. لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کس کے بھی پتا نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہیں, آخری نبی ہیں, اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, آخری رسول تھے, وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا رحمت بنا کے سارے عالموں کے لیے, سارے جہاں کے لیے, سارے انسانیت کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ایک عالمی پیغمبر جیسا بنا کے تاکہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. لیکن اکثر انسان آج بھی اس کو نہیں جانتے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے, آخری رسول تھے, وہ صرف عربوں یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اسی لیے ان کا تذکرہ, ان کی پیشن گوئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہر اہم مذہب کی کتاب میں موجود ہے. اور جب ہم بائبل پڑھتے ہیں بائبل میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 میں کہ وہ لوگ مانتے ہیں ایک ان پڑھ نبی کو جس کا ذکر توراہ اور انجیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے یہود اور عیسائی مانیں گے وہ ان پڑھ نبی کو جس کا ذکر توراہ اور انجیل میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں عیسیٰ ابن مریم جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے, اور انہوں نے کہا یا بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے, اور ریکنفرم کرنے کے لیے, تصدیق کرنے کے لیے وہ توراہ, وہ وحی جو پہلی آ چکی ہے, اور یہ بتانے کے لیے, یہ بشارت دینے کے لیے کہ ایک پیغمبر آئے گا, اس کا نام ہے احمد. اور احمد ایک دوسرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, ان کی پیشن گوئی, ان کی بھوشیہ وانی توراہ اور انجیل
میں بھی ہے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے بارے میں، بھوشیوانی کے بارے میں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے، بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں خدا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، I shall raise thee up a prophet from among thy brethren like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall command all that I say۔ خدا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، میں ایک ایسا پیغمبر لاؤں گا آپ کے برادری میں سے جو آپ کے جیسا ہوگا، اور میں اپنے الفاظ ان کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں کہوں گا وہ پیغمبر دہرائے گا۔ یہ پیشن گوئی کئی عیسائی کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جیزس کرائسٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ پیشن گوئی کیوں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہی ہے، تو ہمارے عیسائی بھائی کہتے ہیں اس پیشن گوئی میں لکھا ہے کہ آنے والا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اور دونوں یہود تھے۔ اگر یہ دو نقطے کافی ہیں اس پیشن گوئی، اس بھوشیوانی کو پورا کرنے کے لیے، تو جتنے پیغمبروں کا ذکر ہے بائبل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد، سارے پیغمبر اس بھوشیوانی کو پورا کرتے ہیں۔ سارے پیغمبر جس کا ذکر بائبل میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور یہود تھے۔ مثال کے طور پر ڈینیل، آئزایا، ایزیکیل، سولومن، جان، میں پیس بی اپون دیم آل، یہ سارے پیغمبر پیشن گوئی کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پیشن گوئی بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18 کی اشارہ کر رہی ہے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ اس پیشن گوئی میں لکھا ہے I shall raise thee up a prophet from among thy brethren، ایک پیغمبر آئے گا جو آپ کی برادری میں سے رہے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ عرب یہود کی برادری میں سے ہیں، اور آگے لکھا ہے لائک انٹو دی، موسیٰ علیہ السلام جیسا۔ ہم جب تحقیق کرتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے تھے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں قدرتی طور پہ پیدا ہوئے تھے، دونوں کے والدہ تھے اور والد تھے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام قدرتی طور پہ نہیں پیدا ہوئے، وہ ایک معجزہ سے پیدا ہوئے۔ اٹ واز اے میراکولس برتھ۔ ان کی والدہ تھی لیکن والد نہیں تھے، وہ بنا پتا کے پیدا ہوئے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام دونوں نے شادی کی اور ان کے بچے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نہ شادی کی نہ ان کے بچے تھے، ہم جب بائبل پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کی موت ایک قدرتی موت تھی، they had a natural death۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام he did not die naturally، ان کی موت قدرتی موت نہیں تھی۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا اپنی طرف۔ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی، اور بائبل میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں، میں یہ ثابت کر چکا ہوں میرے دوسری تقریر میں، was Jesus really crucified peace be upon him، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا تھا، ان کی موت نہیں ہوئی۔ لیکن عام عیسائی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھائے گئے تھے۔ یہ وقت نہیں ہے بحث کرنے کا کیا وہ سولی پہ چڑھائے گئے تھے، کیا اٹھایا گیا ہے زندہ انہیں، لیکن دونوں
मुसलमान और ईसाई ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम कुदरती मौत उनकी नहीं हुई, इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नहीं हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे है। मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को उनके लोगों ने कबूल फरमाया, उनके लोगों ने कबूल किया कि ये अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर थे। लेकिन बाइबल में इसका जिक्र है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11 कि ईसा अलैहिस्सलाम के लोगों ने उन्हें कबूल नहीं किया। When he approached his own did not receive him. वो जब अपने लोगों के पास गए उन्होंने उसे माना नहीं। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नहीं हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे है। मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों अपने दौर में हाकिम थे। उसके मानी वो सजा दे सकते थे मौत की या जिंदगी की, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया के हाकिम नहीं थे। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 36 में, माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, मेरी सल्तनत इस जमीन पर नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नहीं हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे है। कई यकसानियत हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों ने एक नई शरीयत ले आए, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कोई नई शरीयत नहीं लेके आए, वो पुरानी शरीयत को तस्दीक करने के लिए आए थे और इसका जिक्र बाइबल में भी है। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नहीं हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे है। इससे यह पता लगता है कि यह पेशन गोई बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही है। और इसके बाद लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19 में खुदा कहते हैं कि अगर आप इस पैगंबर को नहीं मानोगे तो मैं आपसे बदला लूंगा। इफ यू डोंट बिलीव इन हिम आई विल रिक्वायर ऑफ दी, आई विल टेक रिवेंज। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी पेशन गोई कई जगह पे है। अगर आप पढ़ते बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12 में, इसमें लिखा है कि एक किताब दी जाएगी एक अनपढ़ पैगंबर को, एक अनपढ़ नबी को, और उससे कहा जाएगा आप पढ़ो, और वो कहेगा कि मैं अनपढ़ हूं। बिल्कुल ये वाकया पेश आया जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही फर्स्ट रेवलेशन जब नाजिल हुई और जिब्रील सलाम उनके पास पहली वही लेके आते और कहते इकरा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मा अना बिकारी, मैं अनपढ़ हूं। यह भविष्यवाणी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा कर रही है। कई भविष्यवाणी हैं सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट में। वक्त कम होने की वजह से इसका तस्करा नहीं कर सकते, लेकिन यह कहूंगा कि पेशन गोई के अलावा, भविष्यवाणी के अलावा उनका नाम भी मौजूद है ओल्ड टेस्टामेंट में। इन द सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में लिखा है हिक्को ममितकिम विकुल्लु मोहम्मदिम जैदूदी व जैराई बैना जेरूसलम। ये हिब्रू कोटेशन है जिसके मानी है हिज माउथ इज मोस्ट स्वीट, ही इज ऑल टुगेदर लवली, ही इज माई बिलवेड, ही इज माई फ्रेंड ओ डॉटर्स ऑफ जेरूसलम। उसका मुंह बहुत मीठा है, ही इज ऑल टुगेदर लवली, वो प्यारा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, वो मेरा दोस्त है, ये यरूशलेम की बेटियों। इसमें जो हिब्रू लफ्ज है मोहम्मदिम, हिब्रू जबान में रिस्पेक्ट के लिए, एहतराम के लिए इम जोड़ा जाता है। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को जोड़ा गया इम तो हो जाता है मोहम्मदिम। जिस तरीके से खुदा का लफ्ज हिब्रू में एलो, उसको जोड़ा जाता है इम तो हो जाता है एलोहिम। तो एहतराम के लिए इम जोड़ा जाता है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जोड़ा गया इम और हो जाता है मोहम्मदिम। लेकिन उसका तर्जुमा अंग्रेजी बाइबल में है ऑल टुगेदर लवली, वो प्यारा है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उनका जिक्र नाम से भी है मोहम्मदिम।
اب ہم تذکرہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیو ٹیسٹمنٹ میں. نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں میرے والد سے پتا سے دعا کروں گا آپ کے لیے ایک سہایک بھیجے. انگلش میں ہے I will pray to my father to send you a comforter. ایک مددگار بھیجنے کے لیے میں دعا کروں گا. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 15 میں ورس نمبر 26 میں And when I pray to my father to send you a comforter, and when he sends you a comforter, he will abide with you forever. جب میرے والد ایک سہایک ایک مددگار آپ کے لیے بھیجیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. گاسپل آف جان میں ذکر ہے چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 7 میں Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the comforter shall not come, for if I depart, shall he come. اس کے معنی ہے It is expedient for you that I go away. آپ کے لیے بہتر ہے, عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کے لیے بہتر ہے کہ میں جاؤں. For if I go, will he come? کیونکہ جب میں جاؤں گا وہ آئیں گا. When I go, shall he come? Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, he shall not come. جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا, اور جب میں جاؤں گا وہ آئے گا. اس کی شرط ہے یہ کمفرٹر, یہ سہایک, یہ مددگار کے آنے کی شرط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جائیں گے, پھر وہ کمفرٹر, وہ سہایک آئے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھوشیہ وانی ہولی اسپرٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے, روح قدوس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اس بھوشیہ وانی کی شرط ہے کہ یہ کمفرٹر, یہ مددگار, یہ سہایک تب آئیں گا جب عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے. جب تک وہ نہیں جائیں گے یہ کمفرٹر, یہ مددگار نہیں آئے گا. ہم جانتے ہیں کہ روح قدوس, بائبل میں اس کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے پہلے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ he was there in the womb of Elizabeth. الزبتھ کے پیٹ میں جب یحییٰ علیہ السلام تھے روح قدوس موجود تھے, اور جب عیسیٰ علیہ السلام بیپٹائز ہو رہے تھے اس وقت بھی روح قدوس تھا. تو اسی لیے یہ بھوشیہ وانی روح قدس, ہولی اسپرٹ کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہے, لیکن اشارہ کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کیونکہ اس کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ان دا نیو ٹیسٹمنٹ, جو گریک لفظ ہے وہ ہے پیریکلیٹوس, جس کے معنی ہیں پریز ودی, جو تعریف کے قابل ہے. اسے چینج کیا گیا ہے ٹو پیراکلیٹوس. پیریکلیٹوس کو چینج کیا پیراکلیٹوس, اور پیراکلیٹوس کے معنی ہے, اس کا ترجمہ کرتے ہیں بائبل میں کمفرٹر, سہایک, مددگار. جو بھی ہے یہ ساری معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ برابر طور پر فٹ ہوتی ہے, جچتی ہے. اسی لیے یہ بھوشیہ وانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور آگے لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 to 14 میں I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. He shall glorify me. اس میں صاف لکھا ہے I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا ہے. بنی اسرائیل سے کہتے ہیں مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے, لیکن آپ اس بات کو اب نہیں سمجھ پائیں گے. لیکن وہ جب آئے گا وہ آپ کو ساری حقیقتیں بتائے گا. وہ اپنے من سے کچھ نہیں کہیں گا, لیکن جو کچھ وہ سنے گا وہ کہے گا, وہ میری تعریف کرے گا. یہ بھوشیہ وانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف عیسیٰ علیہ السلام کی اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے.
اور کئی بھوشیوانی بائبل میں ہیں. میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا بائبل، وہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا تذکرہ ڈیٹیل میں نے کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، اور ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایک کتاب، ایک وحی نازل کی ہے، لیکن نام سے صرف 4 کتابوں، 4 وحی کا ذکر ہے اس قرآن مجید میں: توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور آخری وحی قرآن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. نام سے صرف 4 کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کئی وحی، کئی کتابیں ہم نے نازل کی. مثال کے طور پہ صحف ابراہیم وغیرہ. لیکن جتنی بھی کتابیں، جتنی بھی وحی قرآن مجید کے پہلے آئی، وہ صرف ایک قوم کے لیے آئی تھی، صرف ایک امت کے لیے، اور اس کا سارا پیغام محدود تھا صرف ایک وقت کے لیے. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری وحی ہے، آخری کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی، وہ سارے انسانیت کے لیے بھیجی گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، الف لام را، ہم نے کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ انسانیت کو، ساری انسانیت کو اندھیرے سے اجالے میں لے جائے، روشنی تک لے جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، یہ قرآن نازل کی گئی ہے سارے انسانیت کے لیے، اور لوگ یہ جان لے کہ ایک ہی خدا ہے، اور لوگ یہ سمجھ لے کہ یہ انسانیت کے لیے، اور دا مین آف انڈرسٹینڈنگ، جو حکمت والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نازل ہوا تھا قرآن، سارے انسانیت کے لیے ہدایت بن کر، اور یہ کرائیٹیریا ہے ججمنٹ کے لیے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی چیز ہے قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں، قرآن ہم نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ ساری انسانیت کو ہدایت دے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا گیا ہے صرف مسلمانوں کے لیے یا صرف عربوں کے لیے، لیکن کہا گیا ہے یہ کتاب ہدایت کے لیے، سارے انسانیت کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں، جلد نمبر 1 کتاب الایمان میں، چیپٹر نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام مبنی ہے 5 ارکان پر. اسلام از بیسڈ آن 5 پلرز. اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں 5 ارکان ہیں. سب سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا اقیم الصلاۃ، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا صوم، اور 5واں حج. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں 5 ارکان اور عیسائیت میں یکسانیت. سب سے پہلا رکن توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں، نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مغرب یا مشرق کی طرف موڑ لو، لیکن نیکی یہی ہے کہ آپ ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتاب پر، اور اس کے نبیوں پر، اس کے پیغمبر پر، اور قدر.
یہ ہے ایمان کے 6 ارکان. میں نے اس تقریر کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب نہ ٹھہرائے، اپنے آپس میں کسی اور کو رب نہ ٹھہرائے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ مڑ جائے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں، ہم ہماری ساری رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت میرے نزدیک ماسٹر کی ہے فور دعویٰ، دعویٰ کرنے کی ایک اہم آیت ہے. جب بھی کوئی غیر مسلمان سے آپ بات کرتے ہیں، یہ آیت بہت اہم ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا، ہم کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف مختصر سی کی گئی ہے سورہ اخلاص میں، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ 4 آیتیں جو قرآن مجید میں ہیں سورہ اخلاص کی، یہ ٹچ سٹون ہے تھیولوجی کی، ایک طلسمہ ہے. اگر کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ یہ شخص خدا ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ خدا صحیح خدا ہے کہ نہیں، آپ اس کو سورہ اخلاص کے بنیاد پہ تولے. جج ہم آن سورہ اخلاص. اور اگر وہ سورہ اخلاص کے کنڈیشنز، جو بھی شرائط ہے اس کے اوپر اترتا ہے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اسے ماننے میں کہ وہ خدا ہے. اور یہ پیغام بائبل میں بھی موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں، شما اسرائیل ادنی الحین و ادنی خد، یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہیں یورو اسرائیل the Lord our God is one Lord. سنو اے بنی اسرائیل، ہمارا خدا ایک خدا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھا گیا تھا سب سے پہلا حکم کیا ہے، which is the first of the commandment، انہوں نے ہو بہو جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کو دہرایا، جس کا ذکر ہے گوسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں، شما اسرائیلو ادنی الحین و ادنی خد، یورو اسرائیل the Lord our God is one Lord. سنو اے اسرائیل، ہمارا خدا، ہمارا رب ایک خدا ہے. اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. اس کے علاوہ کوئی بھی اور گناہ ہو اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 to 5، اور بک آف ڈیوٹرانومی
chapter number 5 verse number 7 to 9 में, thou shall have no other god besides me. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. इसके मानी है, thou shall have no other god besides me. आप मेरे अलावा किसी और को खुदा ना बनाएं. खुदा फरमाते हैं बाइबल में, आप मेरे अलावा किसी और को खुदा ना बनाएं. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and the water beneath the earth. आप कोई भी बुत ना बनाएं, कोई भी अक्स ना बनाएं, चाहे वो कोई चीज आसमान में जैसी हो, इस जमीन पे हो, या जमीन के नीचे पानी में हो. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. आप ना उनको सिजदा करो, ना उनकी इबादत करो, क्योंकि मैं एक खुदा हूं, जलन रखने वाला खुदा हूं, गैरतमंद खुदा हूं. कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 72 में, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम. वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ईसा इब्न मरियम है. ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे. वक़ाल अल मसीह, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या बनी इसराइल, ए इज़राइल के बेटो, ए बनी इसराइल, उअबुदुल्लाह, इबादत करो अल्लाह की, रब्बी व रब्बुकुम, जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है. इन्नो में शिरक बिल्लाह, अगर आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, अल्लाह आपके लिए जन्नत हराम फरमाएगा. आपके लिए जन्नत स्वर्ग हराम है. वमा वहुन्नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और आपके लिए सिर्फ दोज़ख की अंगार है और आखिरत में कोई भी आपका मददगार नहीं है. ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नो में शिरक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ कोई भी किसी और को शरीक करता है, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, जन्नत, हेवन, पैराडाइज इज फॉरबिडन फॉर हिम, जन्नत उसके लिए हराम है, स्वर्ग उसके लिए हराम है. वमा वहुन्नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और वो दोज़ख की आग में डाला जाएगा और उसके लिए आखिरत में कोई भी मददगार नहीं रहेगा. अफसोस की बात है कि हमारे कई ईसाई भाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा बनने का दावा किया, लेकिन मैंने बाइबल पढ़ा है, बाइबल में कहीं भी एक भी सेंटेंस नहीं है, एक भी जुमला नहीं है जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं. साफ तौर पे एक भी जुमला नहीं है सारे बाइबल में, साफ तौर पे. देयर इज नॉट अ सिंगल अनइक्विवोकल स्टेटमेंट, नॉट अ सिंगल अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट. एक भी साफ जुमला नहीं है, अनएम्बिगुअस, बिना कोई शुबह, एक भी जुमला नहीं. देयर इज नॉट अ सिंगल अनइक्विवोकल स्टेटमेंट in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. एक भी बिना शुबह, एक भी साफ जुमला नहीं है जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, या वो कहते हैं कि मेरी इबादत करो. बाइबल के बहुत से वर्जन है. मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का. अगर कोई भी ईसाई कोई भी बाइबल में से एक भी साफ जुमला, बिना कोई शक, बिना कोई शबह, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, या खुद कहते हैं कि मेरी इबादत करो, तो आज मैं ईसाई बनने को तैयार हूं. मैं बाकी मुसलमान भाइयों की तरफ से नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि वो कंपैरेटिव रिलीजन में शायद ज्यादा जानकारी नहीं रखते होंगे. आई एम रेडी टू पुट माई हेड ऑन द गिलोटिन. मैं तैयार हूं, अगर कोई ईसाई भाई साफ अल्फाज में बिना कोई शबा बाइबल में से कहीं भी मुझे दिखाए कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, तो मैं ईसाई बनने को तैयार हूं. लेकिन
جب ہم بائبل پڑھتے ہیں، بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں، اس کا ذکر ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں، چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے پتا مجھ سے مہان ہیں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29، مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے پتا سب سے مہان ہیں. گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28، آئی کاسٹ آؤٹ ڈیول ود دا اسپرٹ آف گاڈ، میں شیطان کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے. گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20، آئی ود دا فنگر آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیول، میں خدا کی انگلی سے، میں خدا کی مدد سے شیطان کو بھگاتا ہوں. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. I can of my own self do nothing. میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. As I hear, I judge. جیسے میں سنتا ہوں اس طریقے سے میں انصاف کرتا ہوں. And my judgment is just. اور میرا انصاف صحیح ہے. For I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں میری رضا پہ نہیں چلتا ہوں، میں رضا پہ چلتا ہوں خدا کی. اور جو کوئی کہتا ہے کہ میں خدا کی رضا سے چلتا ہوں اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم. عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے، مسلمان تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو. اور صاف انداز سے لکھا ہے بائبل میں بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 چیپٹر 2 ورس نمبر 22 میں، Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. Ye men of Israel, سنو اے بنی اسرائیل. عیسیٰ علیہ السلام جو نصارہ تھے وہ ایک آدمی تھے اور خدا نے انہیں چنا آپ لوگوں کے بیچ میں سے، اور آپ خود اس کے گواہ ہے. صاف الفاظ میں لکھا ہے بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی تھے جنہیں خدا نے چنا اور ان کے ذریعے چمتکار کیے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدا بننے کا دعویٰ نہیں کیا، خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک پیغمبر تھے، عظیم پیغمبر تھے. اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، آپ چاہے پکارو اللہ سے یا رحمان سے، کوئی بھی نام سے پکارو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں. اور یہ الفاظ اللہ کے سب سے خوبصورت نام ہیں، اچھے نام ہیں. کئی جگہ لکھا ہے قرآن مجید میں. سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180، اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت اچھے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں. اور قرآن مجید میں 99 صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، 99 نام ہیں. مثال کے طور پہ الرحمن، الرحیم، الحکیم، الخالق، 99. اور سب سے اونچا اللہ. ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا کیوں پسند کرتے؟ کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ، اسے توڑا یا مروڑا نہیں جا سکتا جس طریقے سے باقی زبانوں کے الفاظ ہیں. ہم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا چاہتے ہیں انسٹیڈ آف گاڈ، کیونکہ گاڈ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ گاڈ کو اگر ہم ایس جوڑتے ہیں ہو جاتا ہے گاڈز، پلورل آف گاڈ. اللہ کا کوئی پلورل نہیں، کوئی جمع نہیں. کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. جب ہم گاڈ کو DESS جوڑتے ہیں تو ہو جاتا ہے گاڈس، فیمیل گاڈ، مؤنث خدا. اسلام میں
اللہ کا کوئی جنس نہیں, نہ مؤنث نہ مذکر. جب ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر, ہو جاتا ہے گاڈ فادر. اسلام میں اللہ فادر یا اللہ پتا, اللہ ابا نہیں ہے. جب ہم گاڈ کو مدر جوڑتے ہیں, ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں اللہ مدر, اللہ امی یا اللہ ماتا جیسی چیز نہیں ہے. اسی لیے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنے. لیکن جتنے بھی باقی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا, اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیو ہو جاتا ہے دیوی, دیوتا, خدا, خداؤ. اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. ایشور ہو جاتا ہے پرمیشور. اسی لیے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا. اور یہ نام اللہ سارے اہم مذاہب کی کتابوں میں موجود ہے. جتنے بھی اہم مذاہب ہیں دنیا میں, ان کے کتابوں کا مطالعہ کریں گے, کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام موجود ہے. اور اللہ کا نام بائبل میں بھی موجود ہے. اگر آپ پڑھیں گے نیو ٹیسٹمنٹ, گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15, چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34, اور گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 میں ورس نمبر 46, کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھائے گئے تھے, وہ کہتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی. ہیبرو کوٹیشن ہے, ایلائی ایلائی لما سبقتنی, جس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me, اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. جب ہم ترجمہ کرتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی کا انگریزی میں او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me, یہ ملتا جلتا نہیں ہے. ہندی یا اردو میں اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. لیکن جب عربی میں ترجمہ کرتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی کا, ہو جاتا ہے اللہ لما ترکتنی. عربی اور ہیبرو جڑوا زبان ہے, سسٹر لینگویجز. ہیبرو میں کہتے ہیں اللہ, عربی میں کہتے ہیں اللہ, ملتا جلتا ہے. اور یہ ایک معجزہ ہے. آپ جب کوئی بھی بائبل کا ترجمہ پڑھتے, چاہے انگریزی میں ہو, ہندی میں, اردو میں ہو, آپ صرف انگریزی الفاظ پائیں گے انگریزی بائبل میں. لیکن یہ دو ورسز گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 میں ورس نمبر 46 اینڈ گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34, اس کا اوریجنل ہبرو میں ذکر ہے. اللہ لما سبقتنی آپ سارے بائبل کے ترجمے میں پائیں گے, چاہے وہ انگریزی بائبل ہو, ہندی بائبل ہو, اردو ہو, مراٹھی ہو, اللہ لما سبقتنی موجود ہے. اس کے بعد پھر ٹرانسلیشن کرتے او گاڈ وائی thou forsaken me, یا اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا. تو کوئی بھی بائبل آپ اٹھائیں گے آپ کو اللہ کا لفظ اس میں پائیں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کوئی بھی نام سے اللہ کو پکارو, لیکن اچھے ناموں میں سے ہونا چاہیے جس نام سے اللہ تعالیٰ خود پسند کرتے اپنے آپ کو بلانا. یہ تھا پہلا رکن. دوسرا رکن اسلام کا ہے صلاح. صلاح کا ترجمہ اکثر انگریزی میں کہتے ہیں ٹو پرے. ٹو پرے مینس ٹو beseech, ٹو آسک فار ہیلپ. ٹو پرے مطلب مدد مانگنا. ہم صلاح میں صرف مدد نہیں مانگتے, مدد کے علاوہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں. صلاح کا ترجمہ ٹو پرے یا مدد مانگنا صحیح نہیں ہے. میں پسند کرتا ہوں صلاح کو کہنا انگریزی میں پروگرامنگ ٹوورڈز رائچسنس, یا اردو میں کہوں گا نیکی کی طرف لے جانے والی چیز. چونکہ مثال کے طور پہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90, جس میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, انما الخمر والمیسر, نشے والی چیز شراب اور جوا, والانصاب والازلام, بت پرستی اور فال کھولنا, رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کی حرکت ہے, فاجتنبوا لعلکم تفلحون, آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. اس میں ہم ہدایت پا رہے ہیں. شراب مت پیو, جوا مت کھیلو, بت پرستی مت کرو,
فعال مت کھولو. ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 کی تلاوت کرتے جس میں لکھا ہے رشوت مت دو. یہاں میں ہدایت مل رہی کہ رشوت دینا حرام ہے. اسی لیے میں پسند کرتا ہوں صلاح کا ترجمہ کرنے کے لیے پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس، نیکی کی طرف لے جانے والی چیز. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اتلو ما اوحی من الکتاب واقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آپ تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اور صلاح قائم کرو، کیونکہ صلاح آپ کو برائی سے روکتی ہے اور بے شرمی سے روکتی ہے. لیکن جب آپ اذان سنیں گے اور آپ صلاح کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی آپ سے پوچھیں گے آپ کہاں جا رہے، آپ اگر کہیں گے آئی ایم گوئنگ فار پروگرامنگ ٹوورڈز رائچسنس، آئی ایم گوئنگ فار برین واشنگ، میں ذہن کو بدلنے جا رہا ہوں یا میں ذہن کی دھلائی کرنے جا رہا ہوں، عجیب لگتا ہے. تو انگریزی میں اگر کوئی کہتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ فار پریئرز، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صلاح کا صحیح ترجمہ پریئر نہیں ہے، نماز بھی مکمل طور پہ نہیں ہے. صلاح کے صحیح معنی ہے صلاح. جس طریقے سے اللہ کے صحیح ترجمہ گاڈ یا خدا نہیں ہے، لیکن جب ہم غیر مسلم سے بات کر رہے ہیں، اس کو اسلام سمجھا رہے ہیں اور اللہ کے بدلے ورڈ گاڈ یا خدا استعمال کرتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا یا گاڈ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ٹو پرے از ناٹ دا رائٹ ٹرانسلیشن فار صلاح. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کم از کم آپ کو ہر روز 5 بار نماز پڑھنا چاہیے، صلاح قائم کرنا چاہیے. اور اس کا ذکر ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 78 اور سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 130 میں. جس طریقے سے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اچھے جسم کے لیے 3 بار کھانا ضروری ہے، اسی طریقے سے اچھے ایمان کے لیے، اچھے سول کے لیے 5 ٹائم 5 وقت صلاح ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا سورہ طہ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 11 سے 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اے موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام انگار کی طرف جاتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں. آپ جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ جگہ پاک ہے، طوٰ کی وادی ہے، آپ اپنے جوتے نکالو. اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے، لکھا ہوا ہے بائبل میں بک آف ایگزڈس چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 5 میں. God tells to Moses, peace be upon him, draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standeth is holy ground. آپ نزدیک مت آؤ، آپ اپنے پیروں سے اپنی جوتیاں نکالو، کیونکہ جس جگہ آپ کھڑے ہیں وہ پاک زمین ہے. اس کا ذکر پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 33 میں. Draw not nigh hither, put off thy shoes from thy feet, for the place where thou standeth is holy ground. نزدیک مت آؤ، اپنی جوتیاں نکالو اپنے پیروں میں سے، کیونکہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں وہ ایک پاک زمین ہے. اسی لیے صلاح کے پہلے ہم اپنے جوتے نکالتے ہیں. لیکن اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا ذکر ہے سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح باب نمبر 240 حدیث نمبر 653 653. عمر ابن شعیب وہ فرماتے میرے پتا نے کہا کہ میرے دادا نے کہا کہ ان نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے جوتے میں اور جوتے کے بغیر. اسی لیے ہم جوتے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جوتے کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. صلاح کے پہلے وضو کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 6 میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلاح کے پہلے آپ اپنا چہرہ دھو، اپنے ہاتھ دو کونی تک، سر کا مسح کرو اور پیر
ٹھکنے تک دھو. وضو کرنا صلاح کے پہلے فرض ہے. یہ چیز بائبل میں بھی آتی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایکسڈس میں چیپٹر نمبر 40 ورس نمبر 31 اور 32 میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنے ہاتھ اور اپنے پیر دھوتے ہیں اور پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور جب وہ عبادت گاہ میں جاتے ہیں اپنے ہاتھ اور پیر دھوتے ہیں جس طریقے سے خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا. اس کا ذکر بک آف ایکٹس میں بھی ہے چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 26 میں, جس میں لکھا ہے پال آدمیوں کے ساتھ اپنے آپ کو دھوتے ہیں اور پھر عبادت گاہ میں داخل ہوتے ہیں. بائبل بھی اگر آپ پڑھیں گے اس میں ذکر آتا ہے کہ صلاح کے پہلے وضو کرنا فرض ہے. اور صلاح میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان باب نمبر 75 حدیث نمبر 692. یہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہم جب صلاح کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہمارے کندھے اور شولڈرز ہمارے صحابہ کے شولڈرز کو ٹچ ہوتے تھے. ہمارے کندھے بازو والے کندھے کو لگتے تھے, ہمارے ایڑیاں بازو والے ایڑیاں کو لگتے تھے. اللہ کے رسول فرماتے سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح باب نمبر 245 حدیث نمبر 666 اللہ کے رسول صلاح شروع کرنے کے پہلے کہتے ہیں اپنی قطار کو سیدھی کرو, کندھے سے کندھا ملاؤ اور بیچ میں جگہ مت چھوڑو شیطان کے لیے. اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں جو آپ اونیڈا ٹی وی کے ایڈ میں دیکھتے ہیں یا جو میوزیم میں دیکھتے ہیں جس کے 2 سنگ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے, وہ شیطان جو اونچ نیچ کا شیطان ہے, وہ شیطان جو رنگ کا شیطان ہے, رنگ کے بنیاد پر بھید بھاؤ کرنے والا شیطان, جو مال کے بنیاد پر بھید بھاؤ کرنے والا شیطان. چاہے امیر انسان نماز پڑھ رہا ہے یا غریب انسان, جب نماز کے لیے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہے تو کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے. چاہے وہ راجا ہو یا فقیر ہو, اگر ساتھ میں کھڑا ہے تو کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے. وہ شیطان کا ذکر کر رہے تھے جو رنگ کا جات پات کا شیطان, چاہے سفید آدمی ہو یا کالا آدمی ہو, نماز پڑھ رہا ہے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملانا فرض ہے. یلو اور براؤن, پیلا یا گھیواں, جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, صلاح کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کندھے سے کندھے ملانا فرض ہے. اور صلاح میں سب سے اہم پوسچر جو پوزیشن ہے وہ سجود کی. سب سے اہم بھاگ صلاح کا ہے سجدہ. اسی لیے سجدہ کا ذکر قرآن مجید میں کم سے کم 92 ٹائمز 92 بار آیا ہے قرآن مجید میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 43 میں 43 یا مریم مقنتی لی ربی کی وسجودی ورقئی مع الراکعین, اے میری آپ رکوع میں جاؤ, آپ سجدے میں جاؤ اور ان کے ساتھ رکوع کرو جو لوگ رکوع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو آپ رکوع میں جاؤ اور سجدہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. سجدہ سب سے اہم بھاگ ہے صلاح کا. اسی لیے سارے رسولوں سارے نبیوں نے جب اللہ کی عبادت کی ان نے سجدہ کیا. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف جینیسس میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں ابراہیم علیہ السلام اپنے چہرے کے بل گرے اور خدا کی عبادت کی. لکھا ہے بک آف نمبرز میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 6 میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنے چہرے کے بل گرے اور اللہ کی عبادت کی. لکھا ہے بک آف جوشوا میں
चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 में जोशुआ अपने चेहरे के बल गिरे और अल्लाह की इबादत की। लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 26 आयत नंबर 39 कि ईसा अलैहिस्सलाम गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में गए और अपने चेहरे के बल गिरे और खुदा की इबादत की। All these verses say that they fell on their face and they prayed to God. Abraham, peace be upon him, fell on his face. Moses and Aaron, peace be upon them, fell on their face. Joshua fell on his face. Jesus Christ, peace be upon him, fell on his face and prayed to God. अगर आप एक जिम्नास्ट को भी पूछेंगे किस तरीके से अपने चेहरे के बल गिरना, वो मुसलमान से बेहतर कर ही नहीं सकता। Even a gymnast cannot do better than the way we Muslims do by falling on our face, that is doing sujud, that is prostrating. तो जिस तरीके से इस्लाम में सलाह पढ़ी जाती है उसका जिक्र बाइबल में भी मौजूद है। तीसरा रुकन ज़कात। ज़कात के मानी टू ग्रो, टू प्योरीफाई, बढ़ावा, पाक करना। ज़कात हर बालिग मुसलमान के लिए फर्ज है अगर उसकी बचत निसाब से ज्यादा है, 85 ग्राम सोना से ज्यादा है, इफ ही हैज मोर देन 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड एज सेविंग, उस इंसान के लिए फर्ज है कि वो 2.5% हर कमरी साल खैरात करे, फर्ज है। अगर हर अमीर इंसान ज़कात दे, गरीबी दुनिया से हट जाएंगी, एक भी इंसान भूख के मारे नहीं मरेगा। और कुरान में लिखा है सूरह अल हशर में सूरा नंबर 59 आयत नंबर 7 में, ज़कात इसलिए है ताकि ये दौलत सिर्फ अमीरों के बीच न घूमे, so that the wealth does not circulate only amongst the rich. ज़कात देना हर इंसान जो बालिग है और जिसके पास निसाब से ज्यादा बचत है, 85 ग्राम सोना से ज्यादा, उसके लिए फर्ज है कि वो हर कमरी साल 2.5% खैरात में दे, ये फर्ज है। और इसका जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है 1 पीटर में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8 में, गिव फर्वेंट चैरिटी, फॉर चैरिटी कवर्स अप मल्टीट्यूड्स ऑफ सिन। आप खैरात करो क्योंकि खैरात आपके गुनाहों को धोता है। अब हम तस्करा करेंगे चौथे रुकन का, वो है सौम, रोजा। हर बालिग मुसलमान के लिए फर्ज है जिसकी सेहत अच्छी है कि वो रोजा रखे रमजान के महीने में और पीने और खाने से परहेज करे, फजर से लेकर मगरिब तक वो परहेज करे खाने और पीने से, रमजान के महीने में फर्ज है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 183 में 183, रोजा हमने आपके ऊपर फर्ज करार किया है जैसे पहले लोगों पर फर्ज करार किया था ताकि आप परहेजगार बनो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा फर्ज करार किया गया ताकि आप परहेजगार बनो। और आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर कोई भी इंसान अगर भूख पे काबू पा सकता है तो वो अपने सारे ख्वाहिशात पर काबू पा सकता है। इफ यू कैन कंट्रोल योर हंगर यू कैन कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल योर डिजायर्स। और रोजे रखने के कई फायदे हैं। आज साइंस कहती है अगर रोजा रखे 1 महीने तक जिस तरीके से मुसलमान रखते हैं, आपका इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल घट जाता है, कई बुरी आदतें जो इंसान के पास है वो निकल जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप सिगरेट पीने से परहेज कर सकते हैं फजर से मगरिब तक तो इंशाअल्लाह यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। आप पैदाइश से मौत तक के सिगरेट से परहेज कर सकते। अगर आप शराब पीने से परहेज कर सकते फजर से मगरिब तक तो इंशाअल्लाह
آپ پیدائش سے موت تک شراب سے پرہیز کر سکتے. یہ ایک موقع ہے غلط عادتوں سے چھٹکارا پانے کا, اور کئی فائدے اس کے, میں ایک تقریر کیا ہوں اس کے اوپر. لیکن روزے کے بارے میں ذکر بائبل میں بھی آتا ہے. گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 21 میں, اور گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 29 میں کہ روزہ رکھو. 5واں رکن اسلام کا ہے حج. ہر بالغ انسان جو حیثیت رکھتا ہے اسے حج کم از کم زندگی میں ایک بار کرنا چاہیے. مکہ جانا چاہیے حج کے مہینے میں کم از کم ایک بار. اور یہ سب سے بہترین مثال ہے انٹرنیشنل بردرہڈ کی, عالمی بھائی چارے کی. تقریباً 25 لاکھ لوگ ہر سال آتے ہیں حج کے لیے مکہ عرفات, دیگر ممالک سے, امریکہ سے, انگلینڈ سے, انڈیا سے, پاکستان سے, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے. اور مرد 2 سفید کپڑے پہنتے ہیں بنا سلے ہوئے. آپ یہ بھی نہیں پہچان سکتے آپ کے بازو میں جو آدمی کھڑا ہے وہ راجہ ہے کہ فقیر ہے. سب سے بہترین مثال عالمی بھائی چارے کی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے انسان, ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک جوڑے سے, مرد اور عورت کے, اور بانٹا ہے قبیلوں میں, برادریوں میں, تاکہ آپ ایک دوسروں کو پہچان سکے, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور سب سے بہترین وہ ہے جو تقوی رکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان کو جانچنے کے لیے سب سے بہترین جس سے انسان اونچا ہو سکتا ہے وہ ہے تقوی, وہ ہے نیکی. نہیں تو سارے انسان برابر ہیں, چاہے کالے ہو یا پیلے ہو یا سفید ہو, غریب ہو یا امیر ہو, راجا یا فقیر. ایک انسان دوسرے انسان سے صرف نیکی کے ذریعے اونچا ہو سکتا ہے. اور حج کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف سامز میں چیپٹر نمبر 84 84 ورس 4 5 6 7 اس میں لکھا ہے Blessed are those people that travel to the valley of Becca. سلامتی ہے ان لوگوں پر جو لوگ مکہ کی وادی میں جاتے ہیں. بکہ ایک دوسرا نام ہے مکہ کے لیے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 96 میں. تو مکہ جانے کا ذکر بائبل میں بھی ہے. یہ تھا مختصراً طور پر اسلام کے 5 ارکانوں اور عیسائیت کے درمیان یکسانیت. یہ 5 ارکان صرف ارکان ہیں. اس کو اگر آپ مضبوطی سے عمل کریں انشاءاللہ ڈھانچہ عمارت بھی اچھی رہیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دھاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسان کو بنایا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے. عبادت آتا ہے لفظ عبد سے جس کے معنی ہے بندہ. اگر ہم اللہ کا فرمان مانتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اگر ہم ہماری رضا اللہ کی رضا کے حساب سے چلتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما الخمر والمیسر, نشے والی چیز شراب اور جوا, والانصاب والازلام, بت پرستی اور فال کھولنا, رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کی حرکت ہے. فاجتنبوا لعلکم تفلحون, آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ.
اگر ہم شراب سے پرہیز کرتے ہیں، جوئے سے، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف پرووربس میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 میں، وائن از اے موکر، اسٹرانگ ڈرنک از ریجنگ۔ آپ شراب مت پیو۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف ایفیسینس چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 میں، ڈو ناٹ بی ڈرنک وتھ وائن، آپ شراب مت پیو۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 4 آیتوں میں فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا جانور کا گوشت۔ آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا جانور، خون، خنزیر، سور کا گوشت، اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ جب ہم بائبل پڑھتے ہیں، اس کا تذکرہ بائبل میں بھی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف لیوٹیکس میں چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 15 میں، اور بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 21 میں، ایٹ ناٹ دا میٹ آف دیٹ وچ ڈائٹ آف اٹ سیلف، آپ مرے ہوئے جانور کا گوشت مت کھاؤ۔ کم سے کم 5 جگہوں میں لکھا ہے بائبل میں کہ خون حرام ہے۔ بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 9 چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 4، بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 14، بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 16، فرسٹ سیموئل چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 33، اور بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 29 میں لکھا ہے کہ خون حرام ہے آپ کے لیے۔ خنزیر، سور کا گوشت بھی حرام ہے۔ بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں، the swine it is cloven footed and divides the hoof, it's unclean for you, eat not its flesh not touch its carcass, it's unclean for you۔ سور آپ کے لیے حرام ہے، نجیس چیز ہے، نہ اس کا گوشت کھاؤ نہ اس کو ہاتھ لگاؤ۔ یہ پیغام دہرایا گیا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 میں، the swine though it divides the hoof it's unclean for you, thou shalt not eat its flesh nor touch its carcass۔ سور ایک نجیس چیز ہے، آپ نہ اس کا گوشت کھاؤ نہ اس کو ہاتھ لگاؤ۔ سور کا گوشت، خنزیر کھانا حرام میں بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 سے 5 میں بھی لکھا ہے۔ کم سے کم 3 جگہ لکھا ہے کہ خنزیر کھانا، سور کا گوشت کھانا حرام ہے بائبل میں۔ بائبل میں وہ کھانا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے، وہ کھانا حرام ہے۔ اس کا ذکر ہے بک آف ریولیوشن میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 14 اور بک آف ایکٹس چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 29 میں، کہ غیر اللہ کا کھانا حرام ہے آپ کے لیے۔ جو کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے، وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ اگر آپ اللہ کے مطابق چلتے ہیں، اللہ کا فرمان مانتے ہیں، تو آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر عیسائی، آپ اس شخص کو کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس بات پر عمل کرتا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلم عیسائی سے بہتر عیسائی ہے، کیونکہ ہم شراب نہیں پیتے، ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے، اور جو کچھ میں بائبل میں ذکر کر رہا ہوں الحمدللہ جو قرآن سے ملتا ہے، یہ قرآن فرقان ہے، ہم اس کو مانتے۔ اگر عیسائی اسے کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے، تو مجھے یہ کہنا ہے آپ سے کہ ہم مسلمان عیسائی سے بہتر عیسائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ماؤن میں سورہ نمبر 107 آیت نمبر 107 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ اپنے پڑوسی کی خدمت کرو، جیسا بائبل میں آتا ہے لو thy neighbor۔ جب آپ کوئی تجارت کرتے تو ایمانداری سے کرو،
قرآن میں لکھا ہے سورہ ہمزہ میں سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1 میں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو غیبت کرتے ہیں. تو غیبت کرنا حرام ہے. اگر آپ غیبت نہیں کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے ماتا پتا کی خدمت کرو، اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے، بوڑھے ہو جائے، تو ان کو اف تک مت کہو، لیکن ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ اور اچھے طریقے سے بات کرو اور خدا سے دعا کرو، اے رب ان کی خدمت کر جس طریقے سے انہوں نے مجھے پالا پوسا. اگر ہم ہمارے والدین کی عزت کرتے، خدمت کرتے، تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. نکاح اسلام میں فرض ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب النکاح، اے نوجوانوں جو کوئی حیثیت رکھتا ہے شادی کرنے کی، شادی کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو کوئی شادی نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. شادی کرنا فرض ہے. اگر ہم شادی کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے. اللہ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں آپ اپنی بیویوں سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، اگر آپ ان کو نہیں چاہتے پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر ہم ہمارے بیویوں سے پیار کرتے تو اللہ کی عبادت کر رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں زنا کے نزدیک مت آؤ، کیونکہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو باقی گناہوں کے راستے کھلتا ہے. اگر ہم زنا سے پرہیز کرتے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اگر ہم اللہ کا کہنا مانتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے. قرآن میں حجاب کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہہ دو ایمان والوں سے اپنی نگاہیں نیچے کرے اور اپنی آبرو کو محفوظ رکھے. بائبل میں ذکر آتا ہے اس کا گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 27 اور 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں It has been said of the old times, thou shalt not commit adultery, but I say unto you, whosoever looketh upon a woman to lust after her has already committed adultery in his heart. سنو، آپ کو پہلے کہا گیا ہے کہ آپ زنا مت کرو، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کوئی خاتون کو، اگر کوئی لڑکی کو، عورت کو بری نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ اپنے دل میں زنا کرتے ہیں. اگلی آیت قرآن مجید کی سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہہ دو ایمان والیوں سے، مومن عورتوں سے اپنی نگاہ نیچے کرے اور اپنا سے ڈھاک لے کپڑے سے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے. قرآن اور حدیث میں 6 نقطے ہیں حجاب کے. پہلا ہے سطر، ایکسٹینٹ. مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک یہ کور ہونا چاہیے، یہ چھپا ہونا چاہیے. عورتوں کے لیے سارا جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ وہ دکھا سکتے ہیں. یہ ایکسٹینٹ ہے نمبر 1. باقی 5 چیزیں مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے. دوسرا نمبر، ایسے کپڑے نہ پہنے جو پتلے ہیں جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں. It should not be transparent. نمبر 3، اتنے چست کپڑے نہ پہنے جس سے جسم کا ڈھانچہ دکھ جائے. نمبر 4، ایسے بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے جو دوسرے جنس کو متاثر کرے. Don't wear glamorous clothes so that it attracts the opposite sex. 5واں نمبر، دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے نہ پہنے. اور 6واں نمبر، ایسے کپڑے نہ پہنے تو دوسرے جنس کے ہیں. آدمی عورت کے کپڑے نہ پہنے اور عورت مرد کے کپڑے نہ پہنے. اور یہ ساری باتیں حجاب کی بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 5 میں
Men shall not wear clothes that which pertain to a woman, and a woman shall not wear clothes that which pertain to a man. All those who do that are an abomination to thy Lord. आदमी औरतें के कपड़े न पहने, औरतें आदमी के कपड़े न पहने. जो कोई ऐसा करता है वो हराम कर रहा है. लिखा है 1 Timothy चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9 में, the women should be dressed up with sobriety, with shamefacedness and modesty. They should not have braided hair or wear gold or pearls or costly array. औरतें आबरू के साथ कपड़े पहने, अपनी इज्जत बचा के, पूरा जिस्म ढका होना चाहिए, ऐसे कपड़े पहने, और वो कीमती कपड़े ना पहने, ना सोना पहने, ना ब्रेडेड हेयर ऑफ गोल्ड. और 1 कोरिंथियन चैप्टर 11 वर्स नंबर 5 और 6 में आता है कि वो औरत जो खुदा की इबादत कर रही है और अपना सिर नहीं ढाकती, उसका सिर मुंडवाना चाहिए. सिर ढाकना इतना अहम है ईसाइयत में. अगर ईसाई उसे कहते हैं, उस शख्स को जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, तो मुझे यह कहना है कि हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है. खतना करना इस्लाम में सुन्नत है. बाइबल में इसका जिक्र है. बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 8 में खुदा ने कहा कि आप खतना करो, बी सर्कमसाइज, एंड एब्राहिम सर्कमसाइज आइजैक ऑन द 8th डे. इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इशाक अलैहिस्सलाम की खतना की 8वें दिन पे. लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 22 में, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि खतना करना चाहिए. लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 21 में, ईसा अलैहिस्सलाम की खतना 8वें दिन पे की गई थी. इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर ईसाई उसे कहते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है. और ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपने आप को क्रिश्चियन नहीं कहा. यह लफ्ज क्रिश्चियन पहली बार आता है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर 11, जहां पीपल ऑफ एंटियोक गेव द फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट एज अ निकनेम. ये एक लकब लोगों ने दिया ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को. लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 5 में वर्स नंबर 30 में, नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर. मैं मेरी सारी रजा खुदा के हिसाब से चलता हूं. जो भी कोई कहता है कि मेरी रजा खुदा की रजा